کے والد کو وہ جو جس بندے نے یہ مطلب کہ بچی کو شہید کیا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ساتھ آپ نے ایک دوسری رپورٹ بھی دیکھی ہوگی، اس بچی کی جو والدہ ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ حقیقت بات ہے کہ وہ دل دہلانے والی ہے اور وہ ناقابل بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کے میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا ابوبکر فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جو کہ میاں والی میں ایک بچی کی پیدائش کے اوپر والد نے 6-7 دن کی بچی جو ہے اس کے اوپر 5 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی، صرف کیوں کہ وہ دورہ جاہلیت یاد کروایا کہ دورہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آج بھی ویسے ہی کچھ والدین ایسے ہیں جو دورہ جاہلیت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بیٹی کے پیدائش کے اوپر ان کا سینہ جل جاتا ہے اور اس چھوٹی سی ننھی بچی جنت کے سینے میں 5 گولیاں اتار دی ظالم باپ نے، درندے باپ نے۔ آیا کہ وہ کس طرح ہوا، کیا معاملات بنے؟ ہمارے ساتھ آج مولانا ابوبکر فاروقی صاحب موجود ہیں۔ مولانا ابوبکر فاروقی صاحب، آپ بتائیے گا یہ معاملہ کیسے پیش آیا اور یہ معاملات رونما ہوتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود بھائی بہت شکریہ آپ کا، ایک اہم موضوع پہ آپ نے ڈسکشن رکھی۔ گزارش یہ ہے کہ جو مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق میاں والی میں ایک نوجوان نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر اسے فائرنگ کر کے جو وہ شہید کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بندے کی خواہش یہ تھی، وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی پہلی اولاد بیٹا ہو، لیکن اللہ کا نظام تھا، اللہ کی قدرت تھی، اس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ وہ اس اللہ کی تقسیم پہ سیکھ پا ہوا اور اس نے اللہ کے اس نظام کو چیلنج کیا اور اس پھول سی بچی کو اس نے جو شہید کیا۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے کئی اسباب بن سکتے ہیں۔ مثلا اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا، گھر کے اندر بات چیت کیسے ہوتی ہوگی اور لوگوں نے کیسے وہ توقعات وابستہ کی ہوں گی، اس کا بھی اس بندے کے ذہن پہ اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس بندے کے دوست و احباب، ان کے جو کمنٹس ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی مد نظر رکھنے چاہیے کہ اس بندے کے دوست و احباب اس کو کیسے وہ ذہن سازی اس کی کرتے ہوں گے۔ اور اسی طرح بسا اوقات میاں بیوی کے مابین تلخیاں کچھ ہوتی ہیں اور وہ تلخیاں بھی بسا اوقات کسی حادثے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے آج کل جو میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ڈراموں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ۔ ابوبکر فاروقی صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ دین سے دوری، یہ سب سے پہلے اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں اس معاملے کو۔ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا، میں یہ ذکر کرنا تھا کہ یہ جو ہمارے بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ہمارے ڈراموں فلموں میں، یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن ان تمام اسباب کا سبب اور اس واقعے کا جو بڑا سبب ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ دین سے دوری ہے کہ دین کی تعلیمات سے جو بالکل وہ بے بہرا شخص محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور اسی طرح وہ کم از کم چلیں اگر وہ دین کے بہت زیادہ گہرائی سے نہ بھی جانتا ہو، اتنی سی معلومات ہونی چاہیے، اور ہر بندے کو ہوتی ہے جو بندہ خاص طور پہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے، وہ مسجد میں بھی جاتا ہوگا، جمعہ پڑھتا ہوگا، اس نے پروگرام سنے ہوں گے، کوئی دینی کسی عالم کی بات اس کے کانوں میں پڑی ہوگی کہ یہ بیٹیاں بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے آر بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور یہ تو بڑی معروف بات ہے۔ ہمارے معاشرہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں رزق لے کے آتی ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو بیٹی دیتا ہے، تو اس پہ آپ جی، قرآن مجید کے جو آیت مبارکہ ہے جس میں پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بعد میں بیٹوں کا ذکر ہوا، اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کی پسندیدہ یہ چیز ہے، اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ تو یہ بہرحال اس بندے نے جو یہ قدم اٹھایا وہ اس کی دین سے دوری کا یہ وہ شاخسانہ ہے اور یہ بڑا سبب ہے۔ اب واقعہ تو چونکہ رونما ہو چکا، اب آگے جو بھی اس کا معاملہ ہوگا، اس سے جو چیز ہمیں سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم خود دین کے جو ہے نا وہ جو معلومات ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور دین جو ہمیں اویئرنیس دیتا ہے، جو آگہی دیتا ہے، جو فضائل مناقب مختلف چیزوں کے دین نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں اس تک اس کے ساتھ ہمارا کو ٹچ ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو مطلب ہمارے مزاج کے چلے کہہ لیں وہ
وہ موافق نہیں ہوتی، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کو کیسے مطلب کہ ہینڈل کرنا ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس کے والد کو وہ جو جس بندے نے یہ مطلب کہ بچی کو شہید کیا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ساتھ آپ نے ایک دوسری رپورٹ بھی دیکھی ہوگی، اس بچی کی جو والدہ ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ حقیقت بات ہے کہ وہ دل دہلانے والی ہے، اور وہ ناقابل بیان ہے کہ اس کی زندگی اجاڑ دی اس بندے نے، اور ایک اس کا ایسا ایک فعل ہے کہ جس سے انسانیت بھی شرما گئی ہے، اور اس بچی جو اس کی والدہ ہے اس نے زندگی تاریک کر دی ہے، وہ ساری زندگی وہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرمائے۔ تو قاتل گرفتار ہوا، اس سلسلے میں ریاست چونکہ یہ بات پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور ہر جو مکتبہ فکر ہے اور ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، پوری دنیا میں یہ واقعہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچی ہے، اور ہر بندہ غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے، اور یقیناً حکومتی جو ادارے ہیں اس پہ پوری سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے کہ ایسے بندے کے خلاف چونکہ ثبوت سارے موجود ہیں، تو ایسے بندے کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اسے عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے واقعات اس چھوٹی سوچ کے ساتھ بندہ نہ کر سکے۔ بالکل یہ معمولی سی سوچ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے، سارا گھر اس نے اپنا ویران کر لیا ہے، خود جیل میں چلا گیا، بیوی اس کی جو ہے نا وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہے اور سکتے کی کیفیت میں ہے۔ تو حکومت کے اداروں سے ہماری گزارش بھی ہے کہ وہ اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھے، تاکہ وہ اس کیس کے فیصلے کے بعد اصل میں ہمارے ملک کا امیج بھی ہے جو پوری دنیا کے سامنے جائے گا کہ اگر کوئی بندہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو حکومت پاکستان جو ہے اس کے خلاف پوری طرح ایکشن لیتی ہے اور اسے عبرت کا وہ نشان بناتی ہے۔ قرار واقع سزا ہونی چاہیے، بالکل جی، ظاہری بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا کام نہ کر سکے۔ ناظرین، جنت تو چلی گئی، جنت میں مولانا ابوبکر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ بالکل یہ دیکھیں کہ یہ دورہ جاہلیت کو دوبارہ اسی واقعے کو تازہ کیا گیا ہے کہ دورہ جاہلیت میں جیسے کرتے تھے، کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ جی ہاں، بالکل آج بھی ایسے لوگ کچھ موجود ہیں، کچھ جو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس طرح کی درندگی جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، کیا قصور تھا اس 5 سال کی بچی کا، 7 سال کی بچی کا؟ 5 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی گئی۔ ناظرین، اس کے سینے میں اتار دی گئی، لیکن جس نے اتاری کیا اس کے سینے میں دل تھا؟ ناظرین، آپ بالکل اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔